والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم صدق الله العظيم. ایک شاعر کہتا ہے کہ جب گلستان کو خون کی ضرورت پڑی سب سے پہلے ہی گردن ہماری کٹی. اب کہتے ہیں یہ اہل چمن، یہ چمن ہے ہمارا تمہارا نہیں. معزز سامعین کرام، برادران اسلام، یہ مہینہ جو عیسوی سال کا مہینہ چل رہا ہے یہ اگست کا مہینہ ہے، اور آج کا جو میرا موضوع ہے وہ ہمارے اس ملک پر ہے. اور ہم اور آپ جانتے ہیں کہ جو انسان جس سرزمین میں پیدا ہوتا ہے، جہاں وہ پروان چڑھتا ہے، اس انسان کو اس جگہ سے، اس سماج سے، اس گاؤں سے، اس محلے سے، بلکہ یہ کہا جائے کہ اس ملک سے ان کو فطری طور پر محبت ہو جاتی ہے. اور اگر ہم سیرت کا مطالعہ کریں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ میں پیدا ہوئے، وہیں کی گلیوں میں پلے بڑھے، جوان ہوئے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ المکرمہ سے فطری طور پر محبت ہو گئی تھی. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکہ المکرمہ سے مدینہ المنورہ جانے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نگاہ مکہ المکرمہ کی طرف ڈالی اور فرمانے لگے کہ اے شہر مکہ، تو مجھے سب سے زیادہ پسندیدہ ہے. اگر یہ قوم مجھے یہاں نکلنے پر مجبور نہیں کرتی تو میں تمہیں چھوڑ کر کے نہیں جاتا اور میں اسی شہر میں قیام کرتا. اسی طرح ہم اور آپ اس ملک میں پیدا ہوئے ہیں اور اس گاؤں میں پیدا ہوئے ہیں، تو ہم سب اس ملک سے فطری طور پر محبت کرتے ہیں. اس بات کا اندازہ ہم اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ جب انسان اپنے گاؤں کو یا اپنے سماج کو چھوڑ کر کہیں اور چلا جاتا ہے تو انسان اپنی اس جگہ کو جہاں پر وہ پروان چڑھتا ہے، جہاں پر اس کا بچپنا گزرتا ہے، اس کو یاد کرتا ہے اور اس کو محبت بھری نظروں سے دیکھتا ہے کہ کاش ہم اس جگہ دوبارہ لوٹ کر کے آ جائیں. اسی طرح جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ المکرمہ سے مدینہ المنورہ میں آ کر قیام کیا اور وہاں رہنے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ المنورہ سے کہیں باہر جاتے تو جب واپسی ہوتی تو آپ اپنی اٹھنی کو تیز کر لیتے کہ جلدی سے جلد ہم مدینہ المنورہ پہنچ جائیں، کیونکہ وہ شہر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند تھا. اسی طرح ہم سب کو یہ چیز پسند ہے کہ جہاں پر ہم بڑے بڑے جوان ہوئے ہیں اس جگہ سے، اس ملک سے ہم کو فطری طور پر محبت ہو جاتا ہے. بزرگوں، دوستوں، اور اس محبت کا قدر اسلام بھی کرتا ہے کہ ہم جس ملک میں پیدا ہوئے ہیں اس ملک سے ہمیں دلی تعلق رکھنی چاہیے، اس سے محبت کرنی چاہیے، اور جس شخص سے اور جو جس چیز سے محبت کرتا ہے تو محبت کرنے والے کو کبھی دھوکہ نہیں دینا چاہیے. اور جب محبت کی بچاؤ کے لیے ہماری جان کی بھی قربانی مانگی جائے تو ہم اس چیز کے لیے، اپنی جان کی قربانی کے لیے بھی ہم تیار رہیں. اس ملک سے ہم محبت کرتے ہیں. اگر اس ملک پر کسی طرح کی کوئی باطل طاقت حملہ کرتی ہے اور ہماری جان کی بازی مانگتی ہے، ہماری جان مانگی جائے تو ہم جان دینے کے لیے بھی تیار ہیں. یہی سچی محبت کا نتیجہ اور یہی سچی محبت کا عقیدہ ہوتا ہے کہ جس چیز سے انسان محبت کرتا ہے اس کے لیے ہر چیز قربان کر دینے کے لیے تیار ہے. یہ ملک جس میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، اور یہ مہینہ جو چل رہا ہے اگست کا مہینہ ہے، اور اسی مہینے کی 15ویں تاریخ جو 15 اگست کہلاتی ہے، اور 15 اگست کو پورے ہندوستان میں جوش و خروش کے ساتھ ہم پرچم کشائی کرتے ہیں، جھنڈا لہراتے ہیں اور خوشی مناتے ہیں. بزرگوں، دوستوں، ہم جو آپ تاریخ کا مطالعہ کرتے ہوں گے تو پتہ چلے گا کہ یہ تاریخ، یہ 15 اگست کا دن ہمیں صرف 2-4 گردنیں کٹانے کی وجہ سے نہیں ملی ہے. یہ ہندوستان جس میں اور آپ زندگی بسر کر رہے ہیں، جہاں مختلف مذاہب کے رہنے والے ایک دوسرے کے ساتھ میل محبت سے، میل جول سے رہ رہے ہیں. اس ملک میں انگریزوں کی آمد سے پہلے مسلمانوں کی حکومت تھی، لیکن جب انگریزوں کا ناپاک سایہ اس ملک پر پڑتا ہے. تاریخ میں آیا ہے کہ 1601 عیسوی میں اس وقت ہندوستان میں دور جہانگیری تھی، یعنی اکبر کا بیٹا سلیم نور الدین جن کا لقب جہانگیر ہے،
ان کی حکومت تھی. انگریز تجارت کی غرض سے 1601 عیسوی میں تجارت کی غرض سے ہندوستان پر آتے ہیں, لیکن ان کی نیت میں کھوٹ ہے, اور وہ ہندوستان میں تجارت کی غرض سے تو آتے ہیں, لیکن ان کی یہ نیت ہوتی ہے, ان کی یہ چال ہوتی ہے کہ کسی طرح ہندوستان کو ہڑپ لیں, ہندوستان پر قبضہ کر لیں. دور جہانگیری میں انگریزوں کو تجارت کی اجازت مل جاتی ہے, لیکن دور شاہجہاں میں انگریزوں کی تجارت باقاعدہ سے اسٹارٹ ہو جاتی ہے. وہ تجارت کے نام سے ایسٹ انڈیا کمپنی کی بنیاد ڈالتے ہیں. ان کا مقصد ہوتا ہے پورے ہندوستان کو ہڑپ لینا, وہ تجارت کی طرف سے نہیں. اور جب وہ اپنے ملک سے سامان کی شکل میں ہتھیار اکٹھا کرتے ہیں اور ملازم کی شکل میں اس ملک میں فوجیں اکٹھا کرتے ہیں, اور دھیرے دھیرے ان کی تجارتی جو سفر ہوتا ہے وہ پورے ملک میں پھیلنا شروع ہو جاتا ہے. جب ان کا لشکر, جب ان کے تجارتی سفر زیادہ پھیلنا شروع کر دیتا ہے, اور اس وقت دہلی میں مغلیہ سلطنت کی حکومت ہے, اور اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے بعد دور مغلیہ جو ہے کمزور پڑنے لگتا ہے. انگریز اس وقت کو غریبہ سمجھتا ہے, اور اس وقت نواب سراج الدولہ جو بنگال کے سردار ہیں, اس وقت وہ بھاپ لیتے ہیں کہ انگریز ہندوستان پر تجارت کرنے کی طرف سے نہیں آیا ہے, بلکہ یہ ملازم کی شکل میں فوج اکٹھا کر رہا ہے, سامان کی شکل میں ہتھیار اکٹھا کر رہا ہے. چنانچہ نواب سراج الدولہ نے انگریزوں کے خلاف مہار آرائی کی, اور میدان جنگ میں انگریزوں کے خلاف کود پڑے, لیکن عین لڑائی کے وقت ان کا وزیر ان کے ساتھ غداری کرتا ہے, اور نواب سراج الدولہ رحمۃ اللہ علیہ اس ملک کو بچانے کے لیے اپنے آپ کو قربان کر دیتے ہیں, شہید کر دیتے ہیں. اور دوسری طرف 1999 میں شیر ٹیپو سلطان انگریزوں کے خلاف مہا لڑائی قائم کرتے ہیں, لیکن عین لڑائی کے وقت ان کا بھی وزیر ان کے ساتھ غداری کرتا ہے. اور ٹیپو سلطان کو جملہ تاریخ کے اوراق میں بھی موجود ہے کہ دیگر کی 100 برس کی زندگی سے شیر کے ایک دن کی زندگی بہتر ہے. جس وقت انگریزوں نے ٹیپو سلطان کو شہید کر دیا تھا, تو انگریزوں کی لاش پر کھڑے ہو کر کے انگریزوں نے کہا تھا کہ آج سے ہندوستان ہمارا ہے. بزرگوں دوستوں, اس کے بعد ہندوستان پر انگریز پھیلتے گئے, یہاں تک کہ پورے ہندوستان پر انہوں نے ہڑپ لیا, اور دہلی کی سلطنت پر جا کر 1857 عیسوی میں لال قلعہ کی دیوار پر انہوں نے انگریزی جھنڈا لہرا دیا اور اعلان کر دیا کہ آج سے ہندوستان ہمارا ہے, اور ہندوستانی کو غلامی کی زنجیر میں جکڑ دیا. بزرگوں دوستوں, تاریخ کے اوراق کا مطالعہ کریں گے تو میدان جہاد میں سب سے پہلے کودنے والے یہ علماء کرام تھے. شاہ محمد سہیلی رحمۃ اللہ علیہ, شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ, رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ, سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ, یہ ایسے علماء کرام ہیں جو انگریزوں کے خلاف آواز اٹھائی کہ انگریز نے ہمارے دین پر حملہ کیا ہے, انگریز نے ہم کو غلام بنایا ہے. لہٰذا شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان کو دارالحرب ہونے کا فتویٰ دیا, اور انگریزوں کے خلاف میدان جہاد میں کود پڑے. بزرگوں دوستوں, علماء کرام انگریزوں سے مقابلہ آ رہی ہے, لیکن 1857 میں مسلمان اس انگریزوں سے جیت نہ پائے, اور 1857 کے بعد سے لے کر آزادی تک انگریزوں نے ہندوستان میں جو قہر برپا کیا. بزرگوں دوستوں, تاریخ کے اوراق شاہد ہیں کہ ہندوستان میں انہوں نے علماء کرام کو ٹارگٹ کیا, مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا, اور بے شمار علماء کرام کو دہلی سے لے کر لاہور کے درخت تک کوئی ایسا درخت باقی نہیں تھا جہاں علماء کرام کی گردنیں نہ لگتی ہوں. بے شمار علماء کرام کو قتل کر دیا گیا, بے شمار علماء کرام کو آگ کے انگارے میں جلا دیا گیا, بے شمار قرآن کریم کے نسخے کو جلا دیا گیا, اور انگریزوں کی پلانی تھی کہ پورے ملک سے مسلمانوں کو صفایا کر دیا جائے. چنانچہ انہوں نے 1857 کے بعد عیسائیوں کو اور پادریوں کو پورے ملک میں بھیج دیا کہ تم عیسائیت کی دعوت دو اور مسلمانوں کا خاتمہ اس ملک سے کر دو. لیکن اس ملک کے باشندوں نے ہندو مسلم ایک ہو کر کے انگریزوں کا مقابلہ کیا, اور 15 اگست 1947 کو ہمارا یہ ملک انگریزوں کے چنگل سے آزاد ہوا. بزرگوں دوستوں, ہمارا یہ ملک تو آزاد ہوا, لیکن آزادی کے بعد سے اب تک جو ایام, جو سال گزرے ہیں, اگر ہم اندازہ کریں اس ملک میں ہر ایک کو برابری کا حق دیا گیا کہ ہر انسان, ہر مذہب والے اپنے مذہب پر ہر طرح سے عمل پیرا ہو سکتے ہیں, عمل کر سکتے ہیں. لیکن آج فرقہ پرست طاقتیں ہمارے ملک کو کس طرح بنا دیا ہے. ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ کبھی مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے, مسلمانوں کی مسجدوں کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے, مدارس کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے, کبھی مسلمانوں کی ماں بہنوں کی عزت کے ساتھ پامال کیا جاتا ہے. اس لیے میرے بھائیوں, اپنی غفلت کا چادر چاک کر کے عقل ہوش کے سرا پہن لو, اپنے اندر انقلاب پیدا کرو, اپنی تقدیر کو خود سنوارو. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما
ما بأنفسهم. شاید نے اسی کی ترجمانی کی ہے کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال اپنی حالت بدلنے کا. بزرگوں دوستوں، ہم بہت کچھ کھو چکے ہیں، لیکن ہمارے پاس سب سے بڑی متاع یعنی سب سے بڑی چیز ہمارے پاس اسلام موجود ہے، جس کے بارے میں شاعر کہتا ہے کہ اسلام میں اللہ نے فطرت رکھی ہے کہ جتنا ہی دبائے گا اتنا ہی اترے گا. بزرگوں دوستوں، اسلام ہمارے لیے سب کچھ ہے. اسلام ہمارے لیے وہ تلوار ہے جو ہر تلوار کو کاٹ سکتی ہے. اسلام ہمارے لیے وہ ڈھال ہے جو ہر تیر کو روک سکتی ہے. اسلام ہمارے لیے وہ مزدار ہے جو ہر سمندر کو مزدار تک پہنچا سکتی ہے، سارے سمندر پار کرا سکتی ہے. بزرگوں، اسلام ہمارے ہی سب سے لیے بڑا ہتھیار ہے. بزرگوں دوستوں، آج ہمارے اس ملک میں دیکھیں کہ کیا سے کیا ہو رہا ہے. ہمارے خلاف طرح طرح کی پلاننگ ہو رہی ہے، ہمیں ملک کے بدل کرنے کی سازشیں کی جا رہی ہے. بزرگوں دوستوں، آج تاج محل کی پرشکوہ عمارت ہم سے فریاد کر رہی ہے. آج لال قلعہ کی دیواریں ہمیں آواز دے رہی ہیں. آج قطب مینار ہمارا مرثیہ پڑ رہا ہے. آج بابری مسجد کی دلخراش شہادت ہماری خودداری کی تعریفات کو جھنجھوڑ رہی ہے. آج مسلم ماں بہنیں جن کی عزت و آبرو کو پامال کیا جا رہا ہے، آج مسلم ماں بہنیں جن کی عزتوں کے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا ہے، آواز دے رہی ہیں. اے ملت اسلامیہ کے نوجوانوں، اے محمود بن غزنوی کے مقتدیوں، اے صلاحالدین ایوبی کے ہم نشینوں، تم بیدار ہو جاؤ، اپنے اندر انقلاب پیدا کرو اور کمر بستہ ہو جاؤ. یاد رکھو کہ اگر تم اب بھی بیدار نہیں ہوئے اور اپنے بچاؤ کا سامان مہیا نہیں کیا اور تم اپنی جماعت کے اندر اتحاد اور اتفاق جیسی دولت کو قائم نہیں کیا، تو یاد رکھو بزرگوں دوستوں، وہ دن نہیں ہے کہ ہمیں اس ملک سے بے گھر کر دیا جائے، برما کے مسلمانوں کے ساتھ ہمارا حال کیا جائے اور ہم دیکھتے رہ جائیں. بزرگوں دوستوں، ہمارے اندر یہ صلاحیت ہونی چاہیے، ہمارے اندر یہ جذبہ ہونی چاہیے کہ جب بھی وقت آئے تو مرد مجاہد کی طرف میدانی جہاد میں اپنی ملک کے بچانے کے لیے، اپنی جان بچانے کے لیے، اپنی عزت بچانے کے لیے، اس ملک میں امن و پسندی کو قائم کرنے کے لیے ہمیشہ میدانی جہاد میں کودنے کے لیے تیار ہو جائیں. اور یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتحاد اتفاق میں ایسی دولت رکھی ہے کہ جنگ بدر میں صحابہ کی تعداد 313 ہے، لیکن ان کے اندر اتحاد اتفاق کی ایسی دولت موجود ہے کہ انہوں نے ایک سے بڑے لشکر کو شکست فاش دے دیا. غزوہ تبوک، غزوہ خیبر، دیگر غزوات کی مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں جہاں قلت کے باوجود بھی کثرت پر غلبہ حاصل ہوا. یہ اس لیے ہوا کہ ان کے اندر وہ اپنے ایمان سے مضبوط تھے، ان کی جماعت میں اتحاد اتفاق تھی، جس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی مدد کی اور فرشتے کے ذریعے سے مدد کی. قرآن کہتا ہے کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ. بزرگوں دوستوں، آج جو ہم ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، آج جو ہم پر ظلم ہو رہا ہے، آج ہم ہر جگہ بے گھر ہو رہے ہیں، اس کا واحد وجہ یہی ہے کہ ہمارے اندر اتحاد نہیں ہے، ہمارے اندر نے اختلافات کی جنم لے لیا ہے. ہم بھائی سے روٹھے ہوئے ہیں، ہم ایک دوسرے سے دشمنی پر تلے ہوئے ہیں. ہم مسلم ہیں نام کے، لیکن ہمارے اندر جو سب سے بڑی دولت ہونی چاہیے وہ اتحاد کی ہے، وہ اتفاق کی ہے. ہماری جماعتوں میں اتفاق نہیں ہے، ہمارے اندر اتحاد نہیں ہے. بزرگوں دوستوں، ہم سبق حاصل کریں کہ ہمارے ساتھ بھی وہ دن نہ آئے، ہم اپنی جماعت کو مضبوط کریں اور اتحاد کو لازم کریں. تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ جیسے میدان بدر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے سے ایمان والے کی حفاظت کی تھی، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ ہر وقت بھی اگر ہم اس ایمان پر ڈٹے رہیں گے، اپنی جماعت سے چمتے رہیں گے اور اتحاد اتفاق کے ساتھ رہیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ہر موڑ میں، ہر میدان میں، ہر جگہ ہماری مدد کریں گے. دعا کرے گا اللہ